الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله تبارك وتعالى أولئك حزب الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أي في جنة الفردوس۔ رب العالمین نے کوئی بھی پیغام اگر دیا ہے تو پیغمبر کو دیا ہے۔ سابقہ امتوں میں پیغمبر نے پیغام امت تک پہنچایا ہے۔ اس امت کے ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ اللہ نے وہ سابقہ ترتیب بھی باقی رکھی ہے کہ اللہ نے پیغام پیغمبر کو دیا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ نے پردے کا پیغام پیغمبر کو دیا ہے، پیغمبر نے امت تک پہنچایا۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ۔ اے میرا سونا عظیم الشان پیغمبر، آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو جس کو اللہ نے آپ پر حلال کر دیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے عظیم الشان رسول، پہنچا میرا پیغام جو میں نے آپ پر نازل کر دیا ہے۔ اللہ نے پیغام پیغمبر کو دیا ہے، پیغمبر نے امت کو دیا ہے۔ اللہ نے پیغام عظیم الشان رسول کو دیا ہے، رسول نے پیغام امت کو دیا ہے۔ اور کہیں کہیں اس امت کے لوگوں کی، اس امت کے ایمان والوں کی یہ شان ہے، پیغمبر کو ہٹا دیا ہے۔ رب براہ راست خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کن سے خطاب ہے؟ یہ رب کن سے مخاطب ہو رہا ہے؟ بولو، گل سمجھ نہیں آتی۔ اتھے اللہ نے پیغمبر نو نہیں فرمایا کہ اے پیغمبر، اتھے اللہ فرمایا اے ایمان والو۔ اس امت کے ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ رب العالمین کبھی بھی کسی امت سے اس طرح سے براہ راست خطاب نہیں کرتا۔ اس امت کے ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ پیغام پیغمبر کو دیتا ہے، پیغمبر پہنچاتا ہے، پیغام رسول کو دیتے، رسول پیغام پہنچاتے۔ کہیں کہیں رب العالمین ایک جگہ نہیں، قرآن میں ایک کم 90 مقام ہے کہ رب العالمین نے ایمان والوں سے براہ راست خطاب فرمایا۔ اس امت کے ایمان والوں کی یہ بہت بڑی شان ہے کہ رب خود ان سے خطاب فرما رہا، کیونکہ محبوب کے امتی ہے۔
ہم سب کی یہ سعادت ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں سے رب خطاب کرتے ہوئے پیغام دے رہا ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 1:90 یا ایھا الذین آمنو سب سے پہلے جو فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ سب سے پہلے اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے جو پیغام دیا ہے، مجھ سے پوچھو، ادب مصطفیٰ سکھاؤ۔ کیا دیا ہے؟ کیا دیا ہے سب سے پہلے پیغام؟ مصطفیٰ کا ادب سکھایا ہے۔ اور اس طرح سے امت کو پیغمبر کا ادب تعلیم دینا، یہ پیغمبر کی عظمت کی دلیل ہے کہ یہ عام نہیں ہے کہ جس طرح مرضی آپ بلاتے رہیں، جس طرح مرضی آپ خطاب کرتے رہیں، مخاطب کرتے رہیں، جس طرح مرضی آپ ان سے بات کریں۔ نا یہ حبیب اللہ ہے، یہ حبیب خدا ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاصر ہے، یہ احمد ہے، یہ محمد ہے، یہ مجتبیٰ ہے، یہ مرتضیٰ ہے، یہ رسول ہے، یہ کریم ہے، یہ رؤوف ہے، یہ رحیم ہے۔ اگر پوچھو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ صرف رحمت نہیں، سراپے رحمت ہے، اور سراپے رحمت صرف اس جہان کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ محمد کی عظمت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ذکر مصطفیٰ، ہم اس کا تذکرہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ہم اس کی تعریف کیسے مکمل کر سکتے ہیں جس کی تعریف خود خدا کرے؟ اور خدا کا تعریف کرنے کا رنگ، پیغمبر کے تذکرے کا رنگ بڑا عجیب ہے۔ یہ زبانیں لسان خدا کما یلیق بشانہ، کلام خدا ہے، شان مصطفیٰ ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے والضحیٰ، یہ شان مصطفیٰ، واللیل اذا سجا، یہ شان مصطفیٰ، ما ودعک ربک وما قلی، یہ شان مصطفیٰ، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ شان مصطفیٰ، ولسوف یعطیک ربک فترضی، یہ شان مصطفیٰ۔ تسی سارے آنکھو سبحان اللہ۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک ورفعنا لک ذکرک، یہ شان مصطفیٰ۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یا ایھا المزمل، یہ شان مصطفیٰ۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ بولو شان اس پیغمبر دی شان اسی کی بیان کریے جس دیا شانہ خود خدا بیان کر۔ اس کی شان اور مقام کے کیا کہنے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ او ایمان والو، میرے محبوب کا ادب یہ ہے ان سے آگے مت چلنا۔ اے ایمان والو، میرے محبوب کا ادب یہ ہے کہ ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرنا۔ یہ کیا ہے؟ عظمت مصطفیٰ ہے۔ یہی ایک جملہ آ گیا ہے، اہل حق کا مرکز ہے، اپنے مسلک کی ترجمانی میرا فرض بنتا ہے۔ ذات مصطفیٰ اگر ہے، موجود ہیں، ذات مصطفیٰ اگر موجود ہیں تو صدیق بھی اونچا نہیں بول سکتا۔ ذات مصطفیٰ اگر موجود ہے تو فاروق بھی اونچا نہیں بول سکتا۔ ذات مصطفیٰ اگر موجود ہے
تو عثمان بھی اونچا نہیں بول سکتا۔ ذات مصطفیٰ اگر موجود ہے تو خلفائے راشدین اونچا نہیں بول سکتے۔ ذات مصطفیٰ موجود ہے تو عشرہ مبشرہ اونچا نہیں بول سکتے، صحابہ بھی اونچا نہیں بول سکتے، اہل بیت اطہار بھی اونچی آواز سے نہیں بول سکتے۔ اگر میرا سونا تو واقعی اس طرح مندیں کہ حضور اتھے موجود ہیں تے مڑ اپنی سارا کچھ بند کر دیں تھے تینوں بولن دی واقعی نہیں، لیکن یہ ایک ڈھکوسلا ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جس کا نہ منہ ہے نہ سر ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، ایمیں نہ ہوئے توجہ ہوئے نہیں تو تسا کچھ دا کچھ بنا دے۔ ایک ہے ذات مصطفیٰ، ایک ہے صفات مصطفیٰ۔ یہ ذات ہے، ذات جسم ہے، روح ہے، یہ ذات مصطفیٰ ہے۔ میں ذات مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ ذات مصطفیٰ مکہ میں ہے، اللہ نے مکہ میں بتایا۔ ذات مصطفیٰ غار میں ہے، اللہ نے غار میں بتایا۔ ذات مصطفیٰ ہجرت کر کے چل رہے ہیں، اللہ نے وہی بتایا۔ ذات مصطفیٰ قبا میں پہنچی ہے، اللہ نے قبا میں بتایا۔ ذات مصطفیٰ مسجد جمعہ میں پہنچے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں، اللہ نے وہی بتایا۔ ذات مصطفیٰ مدینہ میں پہنچے ہیں، اللہ نے مدینہ میں بتایا۔ ذات مصطفیٰ بدر میں ہے، اللہ نے بدر میں بتایا۔ ذات مصطفیٰ احد میں ہے، اللہ نے احد میں بتایا۔ ذات مصطفیٰ خندق میں ہے، اللہ نے خندق میں بتایا۔ ذات مصطفیٰ آخری غزوہ غزوہ تبوک میں ہے، اللہ نے وہی بتایا۔ ذات مصطفیٰ ہر جگہ نہیں ہے، ذات مصطفیٰ ہر جگہ نہیں ہے۔ صفات مصطفیٰ، برکات مصطفیٰ، انوارات مصطفیٰ، تعلیمات مصطفیٰ، فیوزات مصطفیٰ ہر جگہ ہے۔ یا صفت نبی نبوت ہے، صفت نبی رسالت ہے۔ ذات مصطفیٰ جہاں تھی اللہ نے وہی بتائی۔ صفت نبوت ہر جگہ ہے، صفت رسالت ہر جگہ ہے، انوارات ہر جگہ ہے، رحمت ہر جگہ ہے، فیوزات ہر جگہ ہے، تعلیمات ہر جگہ ہے۔ اس لیے اہل سنت، اہل حق، علماء دیوبند اسی طرح سے مانتے ہیں جس طرح سے اللہ نے منوایا ہے۔ ذات اگر بدر میں ہے تو ہم بدر میں مانتے ہیں۔ صفات ہر جگہ ہے، انوارات ہر جگہ ہے، رحمت ہر جگہ ہے، ہم ہر جگہ مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ کوئی اختلافی بات نہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ صفات مصطفیٰ ذات ہے، اور یہ ایک ذات ہے، یہ جہاں ہے، یہ جسم مار روح ہیں، یہ چل رہے ہیں، یہ پھر رہے ہیں، یہ معراج پہ گئے۔ اور سنو، اگر کوئی شخص یہ بات کرے کہ ہر جگہ ہے، بالجسم کی بات کر رہا، ہر جگہ ہے، تو میرا سونا تو مڑ ہجرت کی میں منے سے ہیں، میرا سونا تو معراج کی میں منے سے ہیں، میرا سونا تو بدر کی میں منے سے، میرا سونا تو احد کی میں منے سے، میرا سونا تو پیغمبر دی امامت جڑی اقصاب جے اس نو کی میں منے سے۔ ذات مصطفیٰ جہاں جہاں ہے ہم وہاں وہاں مانتے ہیں، اور صفات، انوارات، برکات، تعلیمات، نبوت اور رسالت یہ ہر جگہ ہے، ہم ہر جگہ۔ ایویں نہ ہوئے بھی ہکے رنگ چ ساری گل گھول چھڈو تے اگوں سمجھ کائی نہ آوے یہ عقیدے دیاں گلاں نے، حضور دی ذات دی گل تجھے مرضی آکھی رکھ۔ اللہ اور ذات مصطفیٰ کا ادب یہ بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ایسے نہیں بولنا کہ محبوب کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ کیا بتایا ہے؟ ادب مصطفیٰ۔ تو ادب مصطفیٰ یہ ہے کہ نہ ان سے آگے چلنا ہے، نہ ان سے اونچی آواز کرنی ہے،
اور یہ خطاب دیکھو، یہ صیغے ایسے ہیں کہ قیامت کی صبح قرآن زندہ جاوید کا کلام ہے، ہر دور کے لیے ہے، ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہ اس کے مخاطب میں پوری توجہ، میں گل سمیٹن لگا، پوری توجہ، ایمان والے جب قیامت تک جو بھی آئیں گے اس خطاب کے مخاطب ہوں گے۔ لیکن میں پوچھتا اے ہاں میرا سونا، جس ویلے قرآن نازل ہوندا پیا ہا، قرآن نازل ہوندا پیا ہا تے رب خطاب پیا کردا ہا، اس ویلے ایمان والے کون ہیں؟ او بولو اچھی اور اچھی محبت نال کون ہن؟ کون ہن؟ کون ہن؟ اللہ کنانو مخاطب کر رہے ہیں، کنانو ایمان والا کہہ رہے ہیں، کنانو ایمان والا کہہ رہے ہیں۔ گل سمجھاون مقصد ہے، میں بار بار دہرا رہا تاکہ تسی سارے متوجہ ہو جاؤ۔ رب ایمان والا کن کو کہہ رہا ہے؟ تے اس طرح جی میں ایتھے تلی واٹ میں سٹی کھلن بھئی او تس ایمان والے ہانی کوئی نہ، ایمان انہاں دے وچ ہائی کو نہ، ایمان تو پھر گئے، دو ترائے بندے رہ گئے، باقی سارے پھر گئے۔ تے رب مڑ کے انہوں خطاب کریں دا بھی تینوں پتہ ہے تے اللہ نو کوئی نہیں پتہ بھئی انہاں دے وچ ایمان ہے یا کوئی نہ، میں انہاں نو ایمان نال خطاب کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اللہ سب جان دے یا نہیں؟ ظاہر بھی جان دے، باطن بھی جان دے، باہر بھی جان دے، اندر بھی جان دے، زبان بھی جان دے، دل نو بھی جان دے، زبان والی گل بھی جان دے تے دل دے اندر والی گل بھی۔ اگر کوئی اس طرح سے صحابہ کے بارے میں بولتا ہے تو وہ رب کے علم پر بول رہا ہے۔ گل پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ گل سمجھ آئی ہے نہیں؟ جو شخص صحابہ کے بارے اس طرح کا ذہن رکھتا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں تھے، ایمان سے نعوذ باللہ پھر گئے تھے، تو یہ صحابہ پر تو اعتراض ہے ہی، اللہ کی ذات پر، اللہ کے علم پر بول رہا ہے۔ جس کا گلہ یا جس کا اعتراض رب کی ذات پر ہو یا رب کے علم پر اس کا گلہ اور اعتراض ہو، مینوں دسو اے مومن ہوندے؟ اس بندے دے دل وچ ایمان ہو سکتا ہے جیڑا رب دے ذات تے اعتراض کرے بولے یا رب دے خلاف بولے؟ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا ایمان وہ ایمان ہے، صحابہ کا ایمان وہ ایمان ہے۔ پوری توجہ، بڑی بات، بڑی گہری بات عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ صحابہ کا ایمان وہ ایمان ہے کہ جس کو اللہ نے امت کے لیے معیار بنایا ہے۔ کیوں صحابہ دا ایمان کیوں ہر جگہ نبوت کی ذات نمونہ ہے، یا صحابہ کی اتباع نبوت کی تعلیمات کی وجہ سے ہے، لیکن ایمان میں نمونہ نبوت کی ذات نہیں ہے۔ پوری توجہ کاکا، پوری توجہ۔ ایمان میں معیار نبی کا ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا فرشتوں کا کیفیات ایمانی ایک جگہ برقرار ہے، نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ عام مومنین مسلمانوں کا ایمان کیفیات ایمانی بڑھتی بھی رہتی ہے، کم بھی ہوتی رہتی ہے۔ نفس ایمان کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ نفس ایمان تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ نفس ایمان ہے، یہ تو سب کا برابر ہے۔ کیفیات ایمانی کی بات کر رہا ہوں، کیفیات ایمانی فرشتوں کی برابر ہیں، اور عام مسلمانوں کی کیفیات کبھی زیادہ ہوتی ہیں کبھی کم ہوتی ہیں۔ نبوت کا شان یہ ہے، نبوت کا مقام یہ ہے، پیغمبر کا مرتبہ یہ ہے
حقیقت یہ ہے، پیغمبر کا مرتبہ اور مقام اور شان اور مقام یہ ہے کہ پیغمبر کا ایمان بڑھتا ہی رہتا ہے۔ پیغمبر کے ایمان تک امتی کا ایمان نہیں پہنچ سکتا، اس لیے اللہ نے حضرات صحابہ اکرام کو، اولین مومنین کو، مہاجرین و انصار کو، پہلے طبقہ کو، اس امت کے پہلے طبقہ کو، جس طبقہ کو خیر امت کہا ہے، جس طبقہ کو مومنین کہا ہے، جس طبقہ کو مومنین سے مخاطب کیا ہے، انہی کے ایمان کو معیار بنایا ہے۔ توجہ، وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اگر تم ایمان لاؤ، فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم ایمان لاؤ، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طرح تم ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر تم ہدایت پر ہو۔ تو یہاں اور ویسے قرآن میں اور بھی بہت سارے مقام میں مختصر کرتا ہوں، صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے معیار بنایا ہے، صحابہ کے ایمان کو اللہ نے نمونہ بنایا۔ اب ہم پیغمبر کے ایمان تک، کیفیات ایمانیہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے، امتی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اس لیے امت کے پہلے طبقہ حضرات صحابہ کرام کے ایمان کو، اہل بیت اطہار کے ایمان کو، یہاں ایک بات اور واضح کر دوں، میں صحابہ بار بار کرتا ہوں، لفظ صحابی جامع لفظ ہے، لفظ صحابی جامع لفظ ہے، جس میں اپنا ہے، اپنا خون ہے، اپنا کنبہ ہے، اپنا قبیلہ ہے، اپنا قریبی ہے، وہ بھی صحبت رسول میں ایمان کی حالت میں بیٹھ گیا تو یہ بھی صحابی ہے، باہر کا ہے، فارس کا ہے، روم کا ہے، حبشہ کا ہے، ایمان کی حالت میں صحبت رسول میں زیارت رسول کر لی تو یہ بھی صحابی ہے۔ لفظ صحابی جامع لفظ ہے جو اپنوں کو بھی ہے، پراؤں کو بھی ہے، پھر بھی اہل سنت والجماعت یہ خصوصی طور پر اہل بیت اطہار بھی کہتے رہتے ہیں، صحابہ اہل بیت اطہار، صحابہ اہل بیت اطہار۔ اب لفظ صحابی میں یہ سب آ گئے، لیکن یہ اہل بیت اطہار کا اعزاز ہے کہ اعزازی طور پہ پھر ان کو الگ مخاطب کر دیا۔ باقی لفظ صحابی میں یہ سارے لوگ، جس طرح سے صدیق صحابی ہے اسی طرح سے علی بھی صحابی ہے، صدیق صحابی ہے، علی بھی صحابی ہے، عمر صحابی ہے، عثمان صحابی ہے، حسنین کریمین بھی صحابہ ہیں۔ اس طرح جس طرح خلفائے ثلاثہ صحابہ ہیں، حضرت عباس بھی صحابی ہیں، جس طرح خلفائے ثلاثہ عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں، اسی طرح ابن عباس بھی صحابی ہے، حضرت جعفر طیار بھی صحابی، یعنی لفظ صحابی کے اندر یہ جامع لفظ ہے جس میں سارے ہی آ جاتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جن کے ایمان کو اللہ نے مومنین کے لیے معیار بنایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان والے لوگ ہیں جن کے ایمان کو اللہ نے معیار کرا دیا۔ سبحان اللہ، آمنہ کے لال کی شان، سبحان اللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن کے شروع سے تلاوت کر رہا ہوں، پہلی آیتیں اولئک هم المفلحون تک مومنین کا تذکرہ ہے، آگے 2 آیتیں کافروں کی بات ہے، اس کے بعد منافقین کی بات ہے۔ منافقین کو جب کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان منافقین سے کہا گیا ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ الناس سے مراد کیا ہے؟ سارے مفسرین فرماتے ہیں کما آمن ابو بکر، کما آمن عمر، کما آمن عثمان، کما آمن علی۔ ارے اے ایمان والو، اس طرح سے ایمان لاؤ جس
جس طرح ابو بکر ایمان لایا ہے، جس طرح عمر ایمان لایا ہے، جس طرح عثمان ایمان لایا ہے، جس طرح علی المرتضیٰ ایمان لایا ہے، کما آمن الصحابہ، میں کہہ رہا ہوں اس طرح ایمان لاؤ جو صحابہ ایمان لے سبحان اللہ۔ منافق کی آنکھیں اگو بس یہ گل سنے نہ ختم کرے لیں بچ ہور کائی نہ آجا اللہ کرے، ذوق بن گیا توڑا ہی ماحول بن گیا سبحان اللہ۔ اللہ اللہ راتی کل راتی پرسو راتی اسی تو لیٹ ہی لیٹ 3 بجے پرسو رات کھانے والوں تو 3 بجے رات چیچا وطنی اسی تو 3 بجے ہیں سبحان اللہ۔ میرا موڈ یا جی میں بند تھکاوٹ جی محسوس ہو رہی ہے لیکن ذوق بن گیا، تسی آئے ہو کچھ اپنے دامن چ لے جاؤ۔ پروگرام دا مقصد ہے کہ کچھ ذہن سازی تو ہوئے، کچھ اپنے عقائد و نظریات بتاؤ تو صحیح۔ کچھ لوگ نہ سمجھی کے اندر ان کے چنگل میں آ جاتی اور ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ درس قرآن کیا اہتمام کرو نہیں تھے حضرت مفتی صاحب دا احسان ہے، مفتی اعظم پاکستان، مفتی عظیم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے آسان اردو ترجمہ تھے مختصر جی حاشیہ لکھ کے ایسا لکھے ہے کہ ہر بندہ ہی سمجھ سکتے۔ تو سا مولوی کو نہیں آندے درس نہیں سنتے، وہ ترجمہ ہی لے کے پڑھی رکھو انشاءاللہ فائدہ ہو سی، لیکن اس اپنی رائے قائم نہ کرو کہ تھیں کوئی گل نہ سمجھ آوے تو خود مڑ مفسر نہ بن جاؤ، جی میں آج کل کئی ان پڑھ جاہل قسم دے مفسر بنے کھلیں تو کوئی کچھ بنے پروفیسر بنے کھلیں کوئی کچھ بنے کھلیں کیا رلا ملا کے تے گول میول کے تے پتہ نہیں کی کچھ بس اس طرح گڑ بڑ کی تھی کھلوتے۔ کوئی گل اگر نہ سمجھ آوے علماء تو سمجھو، وہ پوچھ لو میں تو نہ مینوں نہیں سمجھ آنی، تسی بڑے بڑے حضرات موجود نہ دے بیٹھو پہل گل سمجھو تو صحیح نا یار ہے گل سانو نہیں سمجھ آئے یار یہ باطل تو یا فلاں فلاں تو یہ اس طرح کہتے ہیں، یہ دی اصل حقیقت کی میں نو سمجھا۔ اگر میرے کو نہیں سمجھ آئی، مولوی صاحب کو نہیں سمجھ آئی، مولانا یوسف صاحب کو نہیں سمجھ آئی، کسی اور کو سمجھو، پہلے سمجھو تے صحیح، انجے بغیر سمجھے او دی کیٹیگری تے شروع ہو جاؤ یا او دی گلاں تے لگ جاؤ، یہ بڑی غلطی ہے۔ آج گمراہی اور اس طرح خرافات اور بدعات اور رسومات میں لوگ کیوں مبتلا ہیں؟ پوچھیا ہی نہیں کہ بھئی اے سنت ہے یا کوئی نہ، اے شریعت ہے یا کوئی نہ، تعلیمات مصطفیٰ میں یہ بات ہے یا نہیں، پوچھیا ہی نہیں۔ ادھی انی بیٹ چال انہاں جھنڈیاں 4 لاتے ریڑا ایک کٹیا بال کٹھے ہو گئے، کچھ ویکھا ویکھی دوئے ہی کٹھے ہو گئے، بھی ماشاءاللہ بڑا چنگا کام ہے، ایڈا اچھا کام جی حد کوئی نہیں، ایڈے اچھے کام ہیں یہاں تے صحابہ کرام کیوں نہیں کیتے؟ جنہاں دا ایمان ساڑھے واسطے معیار ہے، انہاں دا عمل ساڑھے واسطے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پوری توجہ میں آج کر رہا منافقین نو آکھیا بھئی ایمان لایا جی میں آئے لوگ ایمان لائے یعنی صحابہ کرام، انہوں نے آکھیا اسی ہیں ایمان لایا جی میں اے بے وقوف نعوذ باللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ سبحان اللہ اللہ۔ انہاں کیا اسائیں ایمان لایا بھی جی میں اے بے وقوف ایمان لایا تے اللہ جل شانہ یعنی اتھے بے وقوف کئی نو آکھیا بولو یہ گل تے سمجھائیندہ بیٹھے یار یہ نہیں سمجھتے تسی سمجھ سو کی۔ آمن الناس سے مراد صحابہ ہیں اور صحابہ کا ایمان مراد ہے۔ منافقین جیسے لے آکھیا بھئی نہ جیسا ایمان لے انہاں کہ انؤمن کما آمن الصفا جی میں اسا انج ایمان لایا بھی جی میں اے بے وقوف نعوذ باللہ صحابہ نو کیا آکھیا بولو صحابہ نو کیا آکھیا بے وقوف تے اللہ جل شانہ بول اٹھے سبحان اللہ۔ یہ عام لوگ نہیں، یہ محبوب کے یار ہیں،
یہ محبوب کے اوپر جان نثار ہیں، یہ محبوب کے وفادار ہیں، یہ محبوب کے غم خار ہیں، یہ محبوب پہ جانیں لٹانے والے ہیں، یہ محبوب پہ مال نچھاور کرنے والے، ہر ایک چیز محبوب کے قدموں پہ نچھاور کرنے والے یہ کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ تے صحابہ نو نہ کہ بھی یہ بے وقوف، اللہ نے فرمایا اللہ غور سے سنو، اعلان کر چھڑے، اے اللہ تنبیہ واسطے سارے نو متوجہ کی، پوری انسانیت نو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا غور سے سنو، الا انہم ہم السفہاء، یہی بے وقوف ہیں۔ اور انہاں ایک گل کی تھی، رب تعالیٰ نے دو گلاں کی تھی، الا انہم ہم السفہاء، یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور نال جاہل بھی ان کے اپنی جہالت بھی نہیں جانتے۔ صحابہ دے بارے ایک گل کی تھی، رب العالمین نے اوہ گل انہاں دے بارے کی تھی۔ صحابہ نو بے وقوفاں کہ اللہ انہاں نو اوہ گل کی تھی کہ اے بے وقوف، تے نال اگو فرمایا جاہل بھی ہیں، دو گلاں کی تھی۔ یہ صحابہ کا دفاع ہے، کرنے والا خدا ہے۔ دفاع صحابہ عام چیز نہیں، عام عمل نہیں، رب دفاع فرما رہا ہے۔ اور کیسے دفاع کیا ہے؟ جو صحابہ کے لیے بولا ہے وہی اللہ نے ان کے لیے بولا ہے۔ میرا سونا زبان کھولی ایتھے بڑی احتیاط نال، اے قرآنی شخصیات ہیں، اے محبوب دے یارن، محبوب دے نالن، اے بدر اچ بھی نالن، احد اچ بھی نالن، تبوک اچ بھی نالن، احزاب اچ بھی نالن، ہر مارکے دے وچ اے نالن، تے فتح مکہ تے بھی اے نالن، تے ہر ایک جنگ اچ حضور دے نالن، تے نال بھی انج ٹرن، آہا سبحان اللہ کھو، نال بھی انج چلن کہ نال جاندے پہن، اے غزوات جاندے پہن، اے قافلے جا رہے ہیں، تے لوگاں جیسے لے قافلہ ویکھیا، پوری توجہ جملہ دینا اللہ دا قرآن، سبحان اللہ۔ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، قرآنی شخصیات، ایمانی شخصیات، انہوں تاریخ دے ترازو وچ نہیں تولنا، انہوں قرآن وچ ویکھنا۔ تاریخ قرآن دے مقابلے کوئی حیثیت ہی نہیں۔ صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا محمد کا لشکر جا رہا ہے، تھا بھی محمد کا ہی لشکر، یہ قافلہ جا رہا ہے، محمد کی قیادت میں جا رہا ہے، یہ قافلہ ہے بھی محمد کا، محمد کے جانثار، محمد کے وفادار، محمد پہ سب کچھ نثار کرنے والے ابو بکر و عمر، یہ خلفائے راشدین، یہ عشرہ مبشرہ، یہ صحابہ کرام، یہ لشکر حضور کے ساتھ جا رہا ہے، جا حضور کے ساتھ رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا، کہا یہ محمد کا لشکر جا رہا ہے، آسمانوں سے خدا بول اٹھا، یہ مت کہو، کہا اولئک حزب اللہ، چل محمد کے ساتھ رہے ہیں، یہ لشکر میں اللہ کا ہے۔ یہ کس کا لشکر ہے؟ جس لشکر کو اپنا، جس لشکر کو، بلکہ اس سے بھی پہلے جس محبوب، یہ محبوب کی شان بھی ہے، جن کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جن کے بولوں کو اللہ نے اپنا بول قرار دیا ہے، جن کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، جن کے پھینکنے کو اللہ نے اپنا پھینکنا قرار دیا ہے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، جن کے قتل کو اللہ نے اپنا قتل قرار دیا ہے۔ ارے جن کی جماعت کو اللہ نے اپنی جماعت قرار دیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ ہے، اور یہی عظمت مصطفیٰ ہے۔ ان کے ید اللہ فوق ایدیہم، زلف قرآن بنایا ہے، چہرہ قرآن بنایا ہے، سینہ قرآن بنایا ہے، مدینہ قرآن بنایا ہے، ہاتھوں کو قرآن بنایا ہے، اطاعت کو قرآن بنایا ہے، پھینکنے کو قرآن بنایا ہے، بولنے کو قرآن
بھی اللہ نے اپنی جماعت قرار دیا۔ عام لوگ ہیں جنہوں رب پیا فرماندا ہے میرا لشکر جا رہا ہے، سبحان اللہ، یہ رب کا لشکر ہے۔ یہ لشکر کون ہے؟ بولو، یہ لشکر دا نام کی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بات ہی ختم ہو گئی، کلم وعد اللہ الحسنی، قصہ ہی تمام ہو گیا، کوئی بقایا جات ہے ختم ہو گیا، کسے قسم دا اشکال ہے ختم ہو گیا، کوئی اعتراض ہے ختم ہو گیا، تاریخی روایت ہے ختم ہو گئی۔ جدو رب نے اعلان کر چھڑے ہے میرا لشکر ہے تے سارے جنتی نے تے میں رب انہاں سارے تے راضی ہے۔ ہن کوئی گال پیچھے رہ گئی؟ اللہ اللہ، کیسے عظیم لوگ ہیں، اللہ اللہ۔ آمنہ کے لال سانس لے رہے ہیں، صحابہ مجلس میں بیٹھے ہیں، حضور کا سانس صحابہ کے اندر جا رہا ہے، جن کی سانسیں، جن کے دل کے اندر، جن کے جسموں میں حضور کی سانسیں آئی ہیں، یہ کون ہے؟ مجھے آپ دیکھ رہے، میں آپ کو دیکھ رہا، میری تصویر آپ کی آنکھوں میں ہے، آپ کی تصویریں میری آنکھوں میں ہیں۔ اللہ اکبر، محمد تشریف فرما ہے صلی اللہ علیہ وسلم، گرد صحابہ کا حلقہ ہے۔ یہ صحابہ کون ہے؟ جن کی تصویریں محمد کی آنکھوں میں ہیں اور جن کی تصویر صحابہ ان کی آنکھ میں۔ سبحان اللہ، محمد کی تصویر صحابہ کی آنکھوں میں ہے۔ یہ کون ہے؟ صحابہ۔ کون ہے صحابہ؟ اپنے رنگ کچھ جملے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت کی تھی اللہ دے رسول، خندق دے موقع تے بھوک پیاس شدید، آقا نے بھی پتھر بدے ہوئے، صحابہ نے بھی پتھر بدے ہوئے، بھوک پیاس شدید۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا بھئی بھوک زیادہ ہے، حضور آج بھوک ہے، کمزوری تو محسوس کیتا۔ تے بخاری دے لفظ ہیں ساررتو، اللہ اکبر، میں یہ ہولا جی ہول ایستا جی جا کے حضور دے کنے چ جا کے عرض کیتا اللہ دے رسول تھوڑا جی کھانا ہے تے تھوڑے جے ساتھی آ جاؤ میں تہاڈی دعوت کرنا۔ سبحان اللہ، کیونکہ کھانا تھوڑا جے، بندے ہزار دے قریب خندق کے جیسے خدائی ہوتی۔ اللہ اکبر، تے ایستا جی ہولو جی کانے چ جاتے آ کہ جی بس صحابہ کے اوپر ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ سے سماعت کریں سمجھ آئے گا۔ ہولو جی کانے جا کے آ کہ جی کوئی ایک حدیث دے وچ جڑا لفظ آندا نا، مشکات وچ بھی مسلم وچ بھی، کہ کوئی ایک سا دے قریب جو ہن یا ایک شیر جو ہن صرف، تے ایک چھوٹا جی بکری دا بچہ چھوٹا جی، جس لئے حضرت جابر میں گھر چھوڑ کچھ بھی کوئی نہیں۔ اللہ کیسے سخی لوگ تھے وہ، کیسے مہمان نواز لوگ تھے وہ، گھر چھوڑ کچھ کوئی نہیں۔ حضرت جابر دی اہلیہ محترمہ خود فرما دیا میں اپنا تھیلا جھاڑیا تے پورے تھیلے دے وچوں یہ جو نکلے، اے نہیں بھی کلوٹیاں بھریاں کھلیاں تے موڑ بھی مہمان آ جائے تو ٹکر کوئی نہیں، پکا کے نہیں دے دیا ہوں میں کی کرنا یا روٹی کوئی نہیں، اس طرح دا مسئلہ نہیں، او بس سہائی بھی اتنا۔ تے جا کے کاننے عرض کی تے اللہ دے رسول تھوڑا جیا کھانا، 4-5 ساتھی آ جاؤ کھانا کھا لو۔ آپ نے اعلان کر چھوڑو خندق والو، جابر نے دعوت کی آ جاؤ۔ حضرت جابر تے پیریں ٹو زمین نکل گئی، آئے کی بڑھیا، میں تو تھوڑے جے بندیاں دی گل کی تھی آقا سارے نو بلا لیا ہے، پریشان حال، گھر بجدے بجدے آئے تے بیوی دے کان لگے بھی آج کام خراب ہو گیا، اپنے رنگ چارج کرتا شکی ہویا کہ میں تے آقا نو دس چھوڑیا بھی 4-5 بندیاں دا کھانا، تھوڑا جیا کھانا تے کچھ بندے آ جائیں۔ آقا اعلان کر چھوڑیا پورا 1000 دا لشکر آندا پیا ہے، ہن کی بنسی؟ اللہ کرے سمانیہ ہی نیک ہو، آمین تے آکھو چاہ نیک بن گئے، کوئی حرج کوئی۔ اللہ کمال کی عورت تھی، سبحان اللہ۔ سہیلہ، سہیلہ ہے میرا خیال نام، میرے یاد میں، انصاریہ تھی ہے کہ تو کیوں پریشان ہے، تو 10 چھڑیا ہوں انہاں ساتھ ماریا، او جانے انہاں دا کام جانے، تو کیوں پریشان ہے؟ آقا نے فرمایا میرے آمن تو پہلے روٹیاں نہیں شروع کرنی تے سالن بھی شروع نہیں کرنا بھی،
برتن چپاونا شروع نہیں کر، میں آسان پھر مختلف روایت معجزات میں لعاب دہن ملایا، اور سالن میں بھی، روٹی اور آٹے میں بھی، کہیں کہیں اس کا بھی تذکرہ نہیں، ویسے ہی کپڑا ڈال دیا۔ جب آقا تشریف لے آئے اور فرمایا اب روٹیاں پکانا شروع کرو، روٹیاں پکانے شروع کر دیتیاں۔ 10 صحابہ کرام نے بلایا، 10 آ رہے کھا کے جا رہے، 10 آ رہے کھا کے جا رہے، 10 آ رہے کھا کے جا رہے، 10 آ رہے کھا کے جا رہے۔ 1000 بندے کھانا کھا لیا، او سالن بھی انجے تے آٹا بھی انجے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات، صحابہ کرام کی عظمت اور شان دیکھیے۔ بھائی سالن ہی انجے پیا ہے تے روٹیاں بھی، آٹا بھی اسی طرح ہے، یہ صحابہ کدوں کھاد ہے؟ جڑا صحابہ کھا گئے کدوں کھاد ہے؟ گل سمجھ دے پہ ہو؟ کس کھوایا ہے؟ کس کھوایا ہے؟ کیویں کھوایا ہے؟ اپنی قدرت نال۔ حضور کا یہ معجزہ ہے، معجزہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، حضور کی ذات پہ صادر ہو رہا ہے، حضور کی عظمت ہے، حضور کی برکت ہے، حضور کی یہ شان ہے، اور ہے اے رب دی قدرت تے جنہوں اللہ اپنی قدرت دے نال کھواوے۔ آہا سبحان اللہ، کون نے؟ میں اپنے لفظوں اور تعبیر، جنہوں اللہ خود کھواوے، سبحان اللہ، جنہوں اللہ خود پیواوے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یہ کوئی عام لوگ ہیں؟ رب کی قدرت سے یہ جو بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان قدرتوں کو اپنے اندر سمیٹنے والے، اپنے اندر لینے والے کون تھے؟ یہ کوئی عام لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کھوا رہے ہیں، سبحان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھوک بڑی لگی، یا اللہ کچھ بھیج دے، وہ ایک پیالہ دودھ آیا تے پیالہ ایک دودھ دا، صرف پیالہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پریشان، بھئی بھوکی بڑی لگی ہوئی، ہن ہکو پیالہ، اگو 70 دے قریب صحابہ کرام تشریف فرما، سبحان اللہ۔ آپ نے ارشاد فرما ابو ہریرہ انہاں نو پیوا، سبحان اللہ کھو۔ حضرت ابو ہریرہ پریشان ہو گئے، ایک پیالہ تے 70 بندے تے کیویں پیسی؟ سبحان اللہ۔ جنہوں رب پیواوے تے جنہوں رب آپ خود اپنی قدرت نال پیوایا ہے، کون؟ حضرت ابو ہریرہ پیالہ چاہے، ایک نو پیوایا راج کے پیتا پیالہ انجے، دوے نو پیوایا اس راج کے پیتا پیالہ انجے، تریے نو پیوایا اس راج کے پیتا پیالہ اسی طرح۔ 70 صحابہ پی لیا ہے۔ ارے یہ پیالے کے اندر کیسے بڑھ رہا ہے؟ بولو، کون بڑھا رہا ہے؟ کون بڑھا رہا ہے؟ اچھی عقیدے دی گل کردہ، کون بڑھا رہا ہے؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لاٹھی کو سانپ بنا دے، بنا سکتا ہے، سانپ کو لاٹھی بنا دے، بنا سکتا ہے، پتھر کو پانی بنا دے، بنا سکتا ہے، پانی کو پتھر بنا دے، بنا سکتا ہے، کھانے کو بڑھا دے، بڑھا سکتا ہے، پینے کے مشروب کو زیادہ کر دے، کر سکتا ہے۔ رب اپنی قدرت سے دودھ بڑھاتا جا رہا ہے، صحابہ کو پلاتا جا رہا ہے۔ ارے یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی قدرت سے کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے؟ ارے سب بولو، یہ اس طرح اللہ کی قدرت سے کھانے والے کون تھے؟ اللہ کی قدرت سے دودھ نوش فرمانے والے کون تھے؟ اس لیے کہا یہ وہ عظیم لوگ ہیں، حضور کی ابتدا ہے، تعلیمات حضور سے حاصل کر رہے ہیں، کلمہ حضور سے سیکھ رہے ہیں، قرآن حضور سے سیکھ رہے ہیں، نماز حضور کے پیچھے ادا کر رہے ہیں، فرامین آ رہے ہیں، حضور سے سن رہے ہیں۔ آج کھانا پینا مسئلہ ہے تو اللہ اپنی قدرت سے کھلا رہا ہے۔ اس طرح سے قدرتوں کو، برکتوں کو اپنے اندر لینے والے کون تھے؟ یہ صحابہ عام لوگ، یہ بھی عظیم لوگ ہیں، یہ صحابہ کی عظمت۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو حضرات صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی سچی عقیدت نصیب فرمائے۔
اور پاک پیغمبر علیہ السلام کی سچی محبت، کامل تابعداری ہم سب کو اللہ جل شانہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔